قرآن و سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور اسی لیے ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے. تو یہ ان کے مریدین کہتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے؟ تو میں ابھی آ چکا ہوں اور سوال جواب کا نشست کرنی ہے ان سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمران بشیر ہے اور میں اس وقت موجود ہوں شیخ اسرار رشید صاحب کے ساتھ. آپ سے کچھ دیر قبل آپ نے ایک فوٹیج دیکھی جس میں بنگلی ہال کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر شیخ اسرار صاحب پہنچتے ہیں اور وہاں پر کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ شیخ اسرار صاحب وہاں پر کیوں پہنچے اور وہاں پر کل کیا ہوا. شیخ صاحب کل آپ بنگلی ہال پہنچے، آپ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کل وہاں پر کیا ہوا تھا اور آپ کو کیا چیز وہاں لے گئی. یہ جو حق بادشاہ سرکار ہے نا، یہ ہر سال یہاں آتے ہیں انگلینڈ اور جہالت پھیلانے کے لیے. تو ہمارا کام یہ تھا کہ ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، اور ایک ہفتہ پہلے میں نے ان کو وارننگ بھی دی تھی کہ یہاں نہ آئیں کیونکہ لوگوں کو میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں اور یہ جو جاہل پیر حضرات ہیں یہ ان کو پھر بے وقوف بنا کے میڈیسن سے بھی ان کو دور کرتے ہیں. تو بعض اوقات سیریس ہیلتھ پرابلمز ہو جاتی ہیں یا لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ان کو کنفرنٹ کرنا ضروری تھا، اور ون ویک پہلے میں نے ان کو وارن بھی کیا تھا یہاں نہ آئیں، آپ کو کنفرنٹیشن ہو جائے گا، ہم کریں گے کنفرنٹیشن سے مراد سوال جواب کی نشست. اور اسی لیے جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ فرار ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جب آپ گئے تو پہلے سے ان کا پروگرام چل رہا تھا اور حق خطیب صاحب وہاں سٹیج پر موجود تھے؟ جی، وہ سٹیج پر موجود تھے اور میری آنکھ ان کی آنکھوں سے ملی تھی. ٹھیک ہے. وہ شاید آپ نے ویڈیو میں نہیں دیکھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ فرار ہو گئے وہاں سے. تو وہاں پر پھر کیا ہوا کہ پولیس کو بلانا پڑا؟ انہوں نے پولیس کو اسی لیے بلایا کہ ہمیں پریمیسز سے ریموو کرنے کے لیے. تو یہ ان کی غلطی تھی، حالانکہ ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ صحیح عامل ہیں، صحیح وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر شفا ہے نعوذ باللہ، تو اس دعویٰ کو ثابت کریں، تو نہیں کر سکے. بہت ساری جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو طریقہ کار، کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا جو طریقہ کار تھا، جیسے آپ سٹیپ لینے ہوئے، وہاں پر کوئی بڑا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی مریدین کی نہیں، اتنے لوگ نہیں تھے جتنا کیمرے پر بناتے ہیں، وہ اتنے لوگ نہیں تھے. زیادہ تر مریض لوگ تھے، اولڈ پک قسم کے لوگ تھے، نوجوان اتنے نہیں تھے ان کے. تو وہ خود مجرم ہیں، جیسے بعض پیر حضرات لینڈ اونر کی طرح وہ بیہیو کرتے ہیں کہ وہ عام پاکستان میں ہم جانتے ہیں بعض پیر حضرات گینگسٹر کی طرح ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ اس دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں وہ غلط ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ برمنگھم میں آئیں گے تو ہم آپ کو سوال و جواب کریں گے، تو اگر کل کو دوبارہ پھر ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ دوبارہ پھر برمنگھم میں آتے ہیں، تو کیا آپ پھر دوبارہ وہاں ہم زیادہ لوگوں کے ساتھ آئیں گے. آپ زیادہ اچھا آپ کو یہ ہم بغیر پریپریشن آئے تھے. میں اچانک میرا مناظرہ ہوا تھا سلاؤ میں اور اچانک طور پر میں وہاں پہنچ گیا. مطلب پریپریشن نہیں کیا تھا ہم نے، مجھے صرف جانا تھا. لیکن نیکسٹ ٹائم وہ آئیں گے نا تو انشاءاللہ بہت لوگ آئیں گے. آپ کو کیسا رسپانس ملا لوگوں سے؟ میں دیکھ رہا تھا مسجد میں باہر آپ کی بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، تو اس معاملے کے اوپر وہ گفتگو آپس میں کر بھی رہے تھے. آپ کو لوگوں کا کیسا رسپانس؟ ہمارے اہل سنت کی زیادہ تر عوام ان چیزوں سے متنفر ہیں. لوگ تنگ ہو گئے ہیں کہ جعلی پیروں سے، اور یہ جعلی پیروں کا کلچر جو ہے اہل سنت کو بدنام کیا ہے. قبروں پر سجدہ کرنا، طواف کرنا، خرافات میں ملوث ہونا، یہ سنی عقائد کا کوئی تعلق نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس معاملے میں اکیلے تنہا آپ آگے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو لیڈ کیا، جبکہ دوسری طرف میں اہل سنت جماعت کے علماء کرام کی بڑی تعداد دیکھتا ہوں جو ان کے سٹیجز کے اوپر بھی بیٹھتی ہے، وہ ان کے پروگراموں کے اشتہارات بھی شیئر کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اہل سنت خود اس معاملے پہ تقسیم ہے برمنگھم کے اندر، برطانیہ کے اندر، پاکستان کے اندر، تو کیا یہ درست نہ ہوتا کہ پہلے آپ ایک ماحول کریٹ کرتے، ان کو پہلے دلائل سے کنونس کرتے؟ نہیں، ان کی بات دلائل کی بات نہیں، وہ معاشی طور پر ان پیروں کے ساتھ جاتے ہیں. یہ جو پاکستان کے علماء ہیں یہاں بھی جو آتے ہیں وہ معاشی ایز اے لیونگ، وہ پیسوں کے لیے ان پیروں کے پاس جاتے ہیں، اعتقادی طور پر نہیں. تو جس بیک گراؤنڈ سے میں ہوں، ہم یہ نہیں کرتے.
مطلب ہم دین کی طرف معاشی طور کے لیے نہیں گئے ہیں. تو اسی لیے وہ علماء متنبہ ہوں کہ آپ ان پیروں سے دور ہو جائیں گے. جائے نہیں, بعض جو یہ آتے ہیں پاکستان سے, ان کو قرآن نہیں آتا, ان کو حدیث نہیں آتی, ہم جانتے ہیں, اور جو علماء ان کی تائید کرتے ہیں وہ غلط ہیں. ان کو بھی میں کال آؤٹ کروں گا یہاں انگلینڈ میں. تو کیا آپ کسی لیول پہ ان تمام علماء کو اکٹھا کر کے ایک ایسی کانفرنس جو اس پورے جو پیر پرستی ہے, پیرازم ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کا کوئی فیوچر میں پلان ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ایک کانفرنس بلائیں جس میں قرآن و حدیث سے لوگوں کو یہ بتائیں, ان علماء کو, اہل سنت کے علماء کو, کہ بھائی یہ جو آپ دیکھیں جو یہ بدعات ہیں نا, پورے ساؤتھ ایشیا, ہند میں یہ اتنے متروج ہو چکے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جز لا یتجزب سنی عقیدہ کی مروجات ہیں, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری تحریک چاہیے جو تعلیمی طور پر لوگوں کو دکھائے کہ یہ جو قبروں پر ہوتا ہے, یہ جو بدعات ہیں, یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سنی عقائد یا تصوف سے. یہ صحیح تصوف نہیں ہے, جعلی تصوف. یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر چند میڈیا سے ریلیٹڈ افراد بھی اور کچھ جو دیگر حلقے بھی ہیں, وہ آپ کے اس جس طرح سے آپ نے اگریسو انداز میں آپ انٹر ہوئے, یا جس انرجی سے آپ انٹر ہوئے, آپ جیسے بھی اس کو لفظ بولیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا وہاں پر کوئی حادثہ ہو سکتا تھا, جھگڑا ہو سکتا تھا, آپ بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتے نہیں, ان کو بتائیں کہ یہ میرا اگریسو سٹائل نہیں ہے, یہ ہمارا عام سٹائل ہے. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو وہاں اگریسو ہوتا, کیونکہ وہاں جو ہے جیسے سرحد کے لوگ, وہ ان کا صحیح ہے کہ ان کے علماء جو اصلاح کے ساتھ جاتے ہیں, وہ ٹھیک بات ہے کہ یہ جو بدعات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا اگریشن چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مریض جو بیمار ہوتے ہیں, کچھ لا علاج ہوتے ہیں, جو یہاں ڈاکٹروں سے بھی علاج کراتے ہیں, پاکستان سے بھی کراتے ہیں, لیکن ان میں سے پھر بھی ہم بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جی ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے ہمیں پھونک ماری, ہمیں دم کیا, ہم ٹھیک ہو گئے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو لوگ لا علاج ہیں, جو کل آئے علاج کے لیے, جنہیں آپ نے روک دیا, ٹھیک ہے, ان کو دونوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, جو سنت سے ثابت ہے قرآن پڑھنا, قرآن پڑھنے کے بعد وہ جو پھونک ہوتی ہے یا جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں, یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن طب کا نفی کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. لیکن مائکرو فون پر پھونک مارنے سے کسی کو نفع نہیں پہنچتا, اور وہ قرآن تو نہیں پڑھتے, یہ ظاہر ہے. اور اگر وہ کوئی قرآن پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں, ہمیں دکھائیں کہ مجھے قرآن بھی آتا ہے, ہم سنیں گے کہ قرآن سے وہ شفا لوگوں کو دے رہے ہیں یا نہیں. پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایتھیزم اور مذہب سے بیزار بہت بڑی تعداد ہو رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میری کتاب اسلام اینڈ ایتھیزم وہ ابھی منظر عام اردو میں آ رہی ہے, تو وہ انگلش میں ہم نے چھاپی. یہاں انگلینڈ میں بہت اس کی قبولیت ہوئی کہ ایتھیزم کے مدلل جواب میں نے پیش کیے ہیں, اور یہ جو خرافات ہیں یہ لوگوں کو ایتھیزم کی طرف یا ایکسٹریمزم کی طرف, مثلا پاکستان میں اگر دینی طبقات, بعض طبقات ایکسٹریم بن جاتے ہیں یہ بدعات دیکھ کر, یا وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, تو میرا جو طرز عمل ہے انشاءاللہ منظر عام پر اسلام اینڈ ایتھیزم پاکستان میں چھپے گی, انگلش میں ہو چکی ہے پاکستان میں. جی, تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں یہاں کی جنریشن کو؟ پاکستان سے آئے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان پیروں کو مانتے ہیں, اور ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے پیروں کے اوپر کیسز ہیں, گپلے کے, ہیرا پھیری کے. تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو؟ دیکھیں, اپنی عورتوں کو سیف گارڈ کریں یہ پیروں سے, یہ جو آئسولیٹ ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اور جو جاہل مولوی بھی ہوتے ہیں, جعلی مولوی قسم کے حضرات جن کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی اور ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو طب ہے, میڈیسن, یہ ہمارا دین کا ایک, امام شافعی نے کہا کہ طب ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, تو میڈیسن سے دور نہ ہوں اور تعلیم کی طرف جائیں, قرآن اور سنت کی تعلیم, کہ قرآن کی کیا تعلیم ہے, سنت کی کیا تعلیم ہے, اور صحیح جو علماء ہیں اہل سنت کے پاکستان میں ان کی باتیں سنیں. اچھا, مجھے ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا اختتام کریں, کہ ابھی جیسے پیر صاحب کا آپ نے یہاں پر تو پروگرام روک دیا, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی شہروں میں جو آپ جیسے جو فکر رکھنے والے, علم رکھنے والے لوگ ہیں,
تو آپ ان کے لیے ان کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ برطانیہ کی قوانین کی پابندی کرتے اس دائرہ کار کے اندر رہتے وہ کس طرح سے ان لوگوں کو اپنا پیغام دیں کہ وہ جتنے بھی دیکھیں میرا یہاں نیشنل میرا جو ہے نا وائس ہے یہاں، تو میں نیشنلی یہاں انگلینڈ میں اور پورے برطانیہ میں یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ ہمارے علماء اور جو طلباء ہیں وہ ان جاہل پیروں کو روکیں. یہ جاہل پیروں کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کو بالکل جائے اور ان سے سوال کریں، ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. یہ بہت ان کے اسکینڈل ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا، اور یہ منی اسکینڈل بھی ہوتے ہیں. منی اسکینڈل، ہاں، جو پیسوں کے لوگوں کے پیسوں انہوں نے ضبط کیے ہیں لوگوں کے پیسے، اور ان کو کنفرنٹ بالکل کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جنریشن گیپ ہے برطانیہ کے اندر، وہ لوگ جو پاکستان سے آئے جی، اور وہ نسل جو یہاں پر جوان ہوئی ہے. جی، اب معاملہ یہ ہے کہ جو علماء کرام انگلش کے اندر اپنی سپیچ نہیں کرتے، جو یہاں کی جنریشن کا حصہ نہیں ہے، بالکل. اور جو پاکستان سے اردو دیکھیں اسپیکنگ ہے. میں تھرڈ جنریشن ہوں یہاں، اور 1950s میں ہم آئے تھے یہاں، لیکن مجھے اردو آتی ہے. پاکستان میں گیا بھی نہیں ابھی، 21 سال سے 2 ہفتوں کے لیے صرف گیا تھا میں، لیکن اردو آتی ہے. تو یہ ان کو شرم کرنا چاہیے. 40 سال سے انگلینڈ میں، 20 سال انگلینڈ میں انگلش نہیں آتی، تو انگلش ان کو سیکھنی چاہیے. زبانوں کو سیکھیں. جو میں یہاں بیٹھ کر اردو سیکھ رہا ہوں، اور اردو ہماری اصلی زبان نہیں، پہاڑی زبان ہے ہماری اصلی زبان. صحیح بات، درست کہا. تو نہیں، وہ آپ کی کیوں- اردو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو وہ کیوں نہیں بول سکتے ہیں انگلش؟ تو انگلش میں پیغام، قرآن اور سنت کی تعلیم انگلش میں ہونی چاہیے یہاں انگلینڈ میں. اور جو ہمارے علماء ہیں وہ پیروں سے ان کو دور ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ دین کے اوپر، اور میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ سے ملنے سے پہلے آپ کا بہت پازیٹیو مجھے لوگوں نے بارے میں فیڈ بیک دیا. یہاں پر ایک ہماری نوجوان نسل بے روی کا شکار ہے، ایک ڈرگ کلچر ہے، گینگ کلچر ہے. بالکل. اس کے حوالے سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں. جی، دیکھیں ایک پیرالل لے کے ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جی. اور انہی کے جو بچے ہیں وہ اب ایک الگ مختلف قسم کی گمراہیاں، ایتھیزم ہے، الحاد، اسی طرح گمراہ فرقے. جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں مثلا جیسے گمراہ فرقوں سے مراد جو انسان کو خدا بنا دیتے ہیں، یہاں انگلینڈ میں ہے، یہاں لنڈن میں. تو اسی طرح ڈرگ کلچر جو آپ کہہ رہے ہیں، گینگ کلچر. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ان کو دوبارہ اسلام کی طرف ہم عملی طور پر اور اعتقادی طور پر برنگ دیم بیک ٹو اسلام. لاسٹ ورڈنگ پیر صاحب کے لیے، جو اور ان پیر حضرات کے لیے جو برطانیہ کو ایک کیش بینک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی مجبوریاں اور سادگیوں سے فائدہ اٹھا کے پیسہ لیں. حق بادشاہ صاحب، آپ اللہ کا خوف کریں. آپ میں بھی قبر میں جاؤں گا، آپ بھی قبر میں جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے. تو اس خرافات سے توبہ کریں. یہ جو پیران حضرات ہیں، آپ سب یہ خرافات چھوڑیں، بدعات کو چھوڑیں، اور توحید، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں، اور صحیح اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کی طرف ان کو دوبارہ ان کو برنگ دیم بیک ٹو دیٹ. آپ نے شیخ اسرار رشید صاحب کو سنا کہ انہوں نے اپنے کل کا ہونے والے واقعے پر اور جو ان کی سوچ و فکر ہے اس معاملے کے اوپر، انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ وہاں جائیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ برطانیہ میں جو پیر حضرات آتے ہیں وہ اگر وہ اہل علم ہوں، اہل فکر ہوں، اہل دانش ہوں تو ان کو خوش آمدید ہے. لیکن اگر وہ یہاں پر صرف پیسے کمانے کے لیے آئیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آئیں تو ان کو خوش آمدید نہیں کیا جائے گا. اب تک کے لیے اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ولاگ میں ضرور ملاقات ہو.